حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا الصلاۃ الجامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے۔ حالانکہ اس سے پہلے سوائے جمعے کے دن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع فرمایا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، باخدا میں نے تم لوگوں کو یہاں پر نہ تو کسی مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع فرمایا اور نہ ہی کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بلکہ میں نے تو تم لوگوں کو اس وجہ سے جمع فرمایا کہ تمیم داری اس سے پہلے نصرانی تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تمہیں میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو کبھی میں نے تم لوگوں کو دجال کے متعلق بتایا تھا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سمندری سفر پر نکلے، ہمارے ساتھ قبیلہ جذام اور قبیلہ لخم کے 30 آدمی بھی موجود تھے۔ ہمیں سمندر کی لہریں مسلسل 1 ماہ تک دھکیلتی رہیں اور آخر ہمیں ایک جزیرے پر جانے کا موقع ملا۔ ہم نے وہاں لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنائیں اور اپنے جہاز سے اتر کر اس جزیرے کی طرف جانے لگے۔ ابھی ہم اس جزیرے پر اترے ہی تھے کہ ہمیں جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے پورے جسم پر بال ہی بال ہیں، یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک بال ہی بال ہیں اور اس کے جسم کا اور کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے اس سے کہا، اے بدبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم مجھے چھوڑو، تم گرجے میں اس شخص کے پاس جاؤ جو ایک عرصے سے تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ ہم نے سوچا کہ ایسا کون سا شخص ہے جسے ہماری خبروں کا اشتیاق ہے، سو ہم جلدی جلدی گرجے کی طرف جانے لگے۔ ہمارے ساتھ موجود تمام لوگ سہم چکے تھے۔ جب ہم لوگ گرجے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے ایک دیو ہیکل شخص دیکھا جو ہر طرف سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ بخدا ہم نے اس سے قبل ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تمہیں میرا کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی گیا ہوگا، اب تم لوگ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں اور ایک بڑی کشتی میں سمندر میں سفر کر رہے تھے، لیکن وہاں ایک طوفان آیا اور طوفان ہمیں اس جزیرے کی طرف دھکیل لایا۔ پھر حضرت تمیم داری نے جساسہ سے ملاقات کا سارا قصہ اس سے بیان کیا تو اس نے آگے سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا، بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ بسان دوستو اس وقت شام میں ایک بستی آباد تھی۔ ہم نے اسے بتایا کہ بسان کی کھجوروں پر بہت پھل آتا ہے اور وہ پھلدار ہیں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب بسان کی کھجوروں پر پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں کچھ بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور کیا بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے اسے جواب دیا کہ ہاں، زغر کے پانی کے چشمے میں بہت پانی ہے اور بستی والے اپنے کھیتوں کو اس سے سیراب بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس چشمے میں پانی نہیں آئے گا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ نبی المعین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے اس سے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے آگے سے کہا کہ کیا مدینہ کے لوگوں نے ان سے جنگ کی اور کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا، ہاں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی اور وہ اپنے ارد گرد نواب پر غالب آ گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی اطاعت بھی قبول کر لی۔ اس نے جواب دیا کہ بہتر تھا ان کے لیے کہ وہ اطاعت ہی قبول کر لیتے۔ اس نے کہا، اب تم میرا حال سنو، میں مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں 40 دن کے اندر اندر تمام دنیا گھوم لوں گا اور کوئی ایسی بستی نہیں رہے گی جہاں میں داخل نہ ہوں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، انہوں نے چھڑی زمین پر ماری اور کہا، مدینہ یہی ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔
جب کبھی میں ان دو شہروں میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو آسمانی فرشتے مجھے روکنے کے لیے آ جائیں گے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی، اور میں کبھی بھی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے لوگو، کیا یہی بات میں نے تم لوگوں سے نہیں کہی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا، جی حضور، آپ نے یہی بات ہم سے فرمائی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو وہ بحر یمن یا بحر شام میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ بھی کیا۔ تو دوستو، یہ وہ واقعہ تھا جب ایک صحابی یعنی کہ حضرت تمیم داری نے دجال سے ملاقات کی اور اس کا تمام احوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل نالج لائٹ سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد کسی نئی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔